رکوع یہ فرض ہے، رکن ہے، اگر کوئی بندہ رکوع نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ نے کہا یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو تم رکوع اور سجدہ کرو، یعنی رکوع کرنا فرض ہے اور سجدہ بھی کرنا فرض ہے۔ اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، رکوع میں کیسے جائیں گے آپ؟ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے یعنی رفع الیدین کرتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جب آپ جائیں گے تو آپ اپنے ان دونوں ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور اس طریقے سے ٹھیک ہے سکڑ کر کے ایسے رکوع کرنا صحیح نہیں ہوگا، بالکل پیٹھ اور سر آپ کا برابر ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہاں تک برابر ہونا چاہیے آپ کی پیٹھ کی اگر پانی اس پر گرا دیا جائے تو پانی رکا رہے، پانی رکا رہے، یعنی اگر آپ کا برابر نہیں رہے گا، زیادہ جھکا رہے گا تو بھی پانی گر جائے گا، اگر اوپر رہے گا زیادہ پیٹھ تو بھی پانی گر جائے گا، تو ایسا اگر برابر رہے تو پھر پانی وہاں ٹک سکتا ہے۔ تو جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ پہلے رکوع میں جاتے وقت گھٹنوں کو مضبوطی سے دونوں پنجوں سے پکڑ لیں گے آپ، اور اس کے بعد آپ کا پیٹھ اور آپ کا سر جو ہے رکوع کرتے وقت برابر ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے رکوع کا۔ اب آپ نے رکوع کر لیا، اب اس کے اندر تسبیح بھی آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ نے تسبیح نہیں پڑھی تو پھر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، آپ کو تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ایسے کہتے ہیں، یعنی وہ کیا ہے، کون سا لفظ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، اکثر لوگ یہ سبحان ربی العظیم کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، بس بچپن سے رٹ لیا ہے یا سن لیا ہے، اس کے تلفظ کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہے، اس میں کون کون سے حرف ہیں، اس کے معنی کیا نکلتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بار شاید سنایا تھا میں نے کہ ایک بزرگ صاحب ہے، ان کی ایج میرے خیال سے 70-80 سال ہوگی، 80 سال ہوگی، وہ حی للصلاۃ بول رہے تھے، اذان دیتے رہتے ہیں، حی للصلاۃ بول رہے تھے۔ تو ایک بار میں نے غور کیا کہ کیا بول رہے ہیں، تو میں ان کو بلایا اذان کے بعد، میں نے کہا کیا بول رہے ہیں آپ؟ بولے حی للصلاۃ۔ میں نے کہا حی للصلاۃ نہیں ہے، حی علی الصلاۃ ہے، عین چھوڑ دے رہے آپ؟ بولے یار اب تک تو میں اتنے زمانے سے اذان دے رہا ہوں، ایسے ہی دے رہا ہوں میں، حی علی الصلاۃ۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ سبحان ربی العظیم بھی بولتے ہیں، سبحان ربی العظیم، ہاں بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحانہ مانے پاک، اللہ کی ذات پاک ہے، ربی میرا رب، رب کے معنی رب، اور جو یا لگا ہے اس کے معنی میرا، ربی میرا رب، العظیم بڑا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے بڑا ہے، میرا رب پاک ہے جو سب سے بڑا ہے، یہ اس کا معنی ہوا۔ تو اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، سبحان ربی العظیم۔ دیکھیں رکوع میں اپنی پیٹھ اور سر کو برابر رکھنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بہت معروف دلیل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، آدمی کی نماز کافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں برابر کر لے۔ آدمی کی نماز کافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں برابر کر لے، یعنی ایک دم برابر ہونا چاہیے، تبھی اس کی نماز ہوگی، وگرنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز ہی نہیں ہوگی۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، یہ صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 7224 کے اندر۔ اور جو میں بتا رہا تھا کہ پانی کے حوالے سے کہ پانی اگر ڈال دیا جائے تو اس کی بھی روایت ہے۔ وابسہ بن معبد کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فکان اذا رکع سوى ظہرہ حتی لو صب علیہ الماء لاستقر۔ وابسہ بن معبد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو جب آپ رکوع کرتے تو اپنی پیٹھ برابر کر لیتے، یہاں تک کہ اگر اس پر پانی گرایا جاتا تو پانی بھی ٹھہر جاتا، یعنی اس طرح سے برابر آپ کو کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں مسجدوں کا حال دیکھ لیں آپ، اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، رکوع کیسا کرتے ہیں، یا تو بہت جھکے ہوئے رہتے ہیں یا بہت اٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ دیکھیں اگر کسی کو مجبوری ہے تو بات الگ ہے، اگر کمر کا کوئی مسئلہ ہے یا اور باڈی کا کوئی پرابلم ہے، اگر وہ اپنی پریشانی کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے، زیادہ جھکا رہتا ہے یا زیادہ اٹھا رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں اگر کوئی آدمی لاپرواہی سے ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی نماز
قابل قبول نہیں ہوتی. حدیث سے باقاعدہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تجزو صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود. آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کافی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں برابر نہ کر لے. تو اس طرح سے بہرحال موقع نہیں ہے، اگر موقع ملے گا تو بعد میں اس کا طریقہ بتا دوں گا یہاں کہ کیسے جو ہے رکوع کیا جاتا ہے اور کیسے سجدہ کیا جاتا ہے. تو رکوع میں آدمی کو اپنی پیٹھ کو پھیلانا چاہیے، نہ سکوڑنا چاہیے اور نہ ہی موڑنا چاہیے.